الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بکثرت فضیلتوں میں سے ایک خوبصورت سی فضیلت یہ بھی ہے کہ صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو قیامت کے دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ، موبائل اور مختلف آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایسے ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں جن ذرائع سے ہم لوگوں کو دینی معلومات فراہم کرتے ہیں، اچھی باتیں ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اچھی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بات ہم میں سے کسی کو اچھی لگتی ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے، وہ کسی طرح دوسرے تک پہنچے۔ لیکن اس طرح آگے بڑھانے میں بغیر تحقیق اور بغیر تفتیش کے، بغیر صحیح تصدیق کے، بغیر معلومات کے بعض باتیں ہم اس طرح پہنچا دیتے ہیں کہ جس کا ہمیں خود احساس اور خیال تک نہیں ہوتا، اور ہم ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے کسی نے میسیج بھیجا۔ میسیج میں نے کھولا، دیکھا تو بھیجنے والے نے، مجھے یقین ہے رمضان شروع نہیں ہوا، رمضان کے شروع ہونے سے پہلے میسیج بھیجا ہے تو رمضان ہی کے لیے ہوگا، لیکن انہوں نے میسیج پتہ کیا بھیجا رمضان کے شروع ہونے سے پہلے؟ عید الفطر مبارک ہو آپ کو اور آپ کے اہل خانوں کو، عید الفطر کا چاند مبارک ہو۔ بتائیے، یعنی ہمارے شوق اور شعور کا یہ عالم ہے، ہماری سمجھ بوجھ کا یہ عالم ہے، علم اور علم دین سے محبت کا یہ عالم ہے، اچھی باتوں سے محبت اور ہماری سمجھ بوجھ کا یہ عالم ہے۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے، جب ہم کوئی میسیج اور ویڈیو کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بس یہ اس سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی، تو اسے جلدی سے جلدی فارورڈ کر دو۔ بلکہ بعض لوگ تو اس میں دھمکیاں بھی لگاتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہوگا جو شیئر نہیں کرے گا۔ بتائیے کون سا مفتی ہے کہ جو اپنے میسیج کے فارورڈ نہ کرنے کو کافر کی سند دے رہا ہے کسی مسلمان کو؟ عجیب بات ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، وہ انسان ہی نہیں ہوگا۔ کیسی بے تکی اور بے سمجھ باتیں کرتے ہیں، بیکار باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، سوچے سمجھے بغیر۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، شرم و حیا کرنی چاہیے، اور ایسی باتیں بیان کرتے ہوئے پہلے سوچنا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہمیں یہ بات کہنی بھی چاہیے یا نہیں۔ اب ایک میسیج گزشتہ 2 سے 3 سال ہو گئے، یہ عجیب و غریب قسم کا میسیج بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہے۔ علماء نے اس بارے میں کئی مرتبہ، کئی محفلوں میں، کئی مجلسوں میں سمجھاتے رہتے ہیں، مختلف پلیٹ فارم پر سمجھاتے ہیں، میڈیا چینلز پر سمجھاتے ہیں کہ یہ میسیج چلتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دی، رمضان کے چاند کی اطلاع دی، رمضان آنے کی مبارکباد کسی کو دی تو اس کی بخشش کر دی جائے گی اور بے حساب جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا اور بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں پڑھا یہ حدیث؟ کہاں پڑھی؟ اس حدیث کی کیا شناخت ہے، کیا پہچان ہے، کس نے بتایا؟ کچھ نہیں پتہ، بس کسی نے کہہ دیا، کسی نے سن لیا، کسی نے لکھ لیا، لوگوں نے اچھے انداز پر اس کو لکھنا شروع کر دیا، خوبصورت سی پوسٹنگ بنانی شروع کر دی، اچھے سے لب و لہجے میں، اچھی سی آوازوں میں، اچھے سے گلے کے ساتھ، بہترین سروں کے ساتھ ویڈیوز بنا کر فارورڈ کرتے ہیں کہ جی جس نے رمضان کے آنے کی خوشخبری دی، سب سے پہلے جس نے بتایا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو بھائی ایسی کوئی حدیث نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں، کہیں نہیں۔ البتہ رمضان سے خوشی کا اظہار کیجئے، اسلام میں یہ ہے، رمضان سے خوشی اور محبت کا اظہار کیجئے، لوگوں کو بتائیں، خوشی کا اظہار کریں، مبارکباد پیش کریں، مگر کس طرح؟ اس کا طریقہ کار ہے۔ دیکھیں، ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں سے کون ناواقف ہے؟ کوئی بھی ناواقف نہیں۔ اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کے دلوں میں جو خوشی ہوتی ہے وہ انتہا درجے کی خوشی ہوتی ہے۔ یہاں چاند نکلا اور یہاں سارے لوگ مسجد کی طرف رجوع کرتے ہیں، جسے دیکھیے وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، جسے دیکھیے وہ نمازی بن جاتا ہے، جسے دیکھیے وہ پرہیزگاری کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت، اس کی کرم نوازی ہے۔ مسجدیں آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، عبادت اور تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے،
شوق بڑھ جاتا ہے، نیز سحر و افطار کی طرف اپنی اپنی خوب بہاریں لٹاتا ہوا یہ موسم آ جاتا ہے اور ہر طرف بہاریں آ جاتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک خوب بارش رحمت برساتا، مغفرت کی بشارت سناتا، گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہوا آتا ہے۔ یہ پاکیزہ مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمتوں کا پیغام لاتا ہے اور ایسی رحمتیں لاتا ہے کہ دنیا کی لا تعداد مساجد کے اندر بے شمار عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے مہینے کے لیے، کوئی 10 دن، کوئی 20 دن، کوئی پورے مہینے کے لیے اعتکاف کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا پاکیزہ مہینہ جو اللہ کی رحمتوں کو تقسیم کرنے کے لیے آتا ہے، بے شک خوشخبری والا، خوشیوں والا مہینہ ہے۔ یہ نعمتوں اور رحمتوں کی تقسیم والا مہینہ ہے۔ اعتکاف میں ایسا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ لوگ بس ایسا بکثرت دیکھا جاتا ہے، لوگ بس اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایسا مستغرق کر دیتے ہیں کہ دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کہیں نہیں دیکھتے، بس یا تو سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، ذکر و درود کرتے رہتے ہیں، کثرت کے ساتھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یعنی ان کا اعتکاف گویا انہیں نیک نمازی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے، انہیں عبادت گزار بنا دیتا ہے۔ الغرض یہ کہ پاکیزہ مہینہ رمضان کا مہینہ، اس کی خوشخبری دیں، ضرور دیں، کیونکہ یہ خوشخبریوں کا پیغام ہی تو لے کر آتا ہے۔ یہ پیارا مہینہ خوف خدا عز و جل اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جام بھر کر ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یہ پاکیزہ مہینہ ہمارے اندر نیکیوں کے جذبات کو بڑھا دیتا ہے۔ یقیناً یہ خوشخبری سنانے والا مہینہ ہے، یقیناً یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں مبارک ہو ماہ رمضان آ گیا، مبارک ہو، خوشخبری ہو کہ ماہ رمضان آ گیا، اللہ کا پاکیزہ مہینہ آ گیا، اللہ کا مہمان آ گیا۔ یہ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ اللہ کا بھیجا ہوا وہ پاکیزہ مہینہ ہے کہ جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیا کہ اے امتیوں، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں، لو میری طرف سے یہ تمہارا مہینہ۔ تو اس کی تو خوشی کی بات ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، یقیناً یہ خوشخبری دینے والی بات ہے۔ تو ہمیں خوشخبریاں دینی چاہیے، لوگوں کو مبارکباد دینی چاہیے، مگر اچھے طریقے سے۔ یاد رہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس حصے کے مطابق کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو نہایت ہی بابرکت ہے، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ برکت کے معنی ہیں بیٹھ جانا اور جم جانا۔ برکت کے کیا معنی ہے؟ بیٹھ جانا اور جم جانا۔ اسی لیے اونٹ کے طویلے کو مبارک الابلی کہا جاتا ہے، یعنی وہاں اونٹ بیٹھتے بندھتے ہیں۔ اب وہ زیادتی خیر یعنی بھلائی کا بڑھنا جو آ کر نہ جائے برکت کہلاتی ہے۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نوازشیں، کرم نوازیاں محسوس کی جاتی ہیں، اور یہ غیبی برکتیں ہیں جو بکثرت ملتی ہیں، محسوس کی جاتی ہیں۔ اسی لیے اس مہینے کا مبارک نام رمضان ہے۔ اور اس حدیث پاک میں یہ بھی کہا گیا، یہ بتایا گیا، یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ خوشی والا مہینہ ہے، یہ خوشخبری والا مہینہ ہے، تو ہمیں یقیناً خوشخبری دینی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے اسی بات کو منسوب کرنا ہے جو ہم نے حدیث میں پڑھا ہو۔ یہ نہیں کہنا کہ یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی، جب تک ہم نے نہ پڑھا ہو جب تک نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کسی عالم سے پوچھیں، کتاب میں پڑھیں، صحیح کتاب میں پڑھیں، پھر بیان کریں، لکھ بھی دیں، سنا بھی دیں، بتا بھی دیں، بول بھی دیں، ویڈیو بنا دیں، کوئی بات نہیں، لیکن تحقیق کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایسی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ابھی ہمارے چینل اسلام اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔